بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ ایک خاتون گزری ہیں جن کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیندار مالدار خامد کی بیوی تھیں۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا۔ رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا شوہر خوشحال تھا، اپنے خامد کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ ہی بنا دیں، تاکہ وقت بے وقت لوگ اگر آئیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خامد نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کروا دیا۔ اب مسافر آتے، بیٹھتے، انتظار کرتے اور ساتھ چائے پانی بھی پی لیتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خامند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر ہم ان مسافروں کے لیے تھوڑا سا کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم اس میں سے خرچ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ خامد مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خامدوں سے نیکی کا کام کرواتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تاج محل بنوائے، کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے۔ یہ تو بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بنوا لیں۔ یہ کیا یادگار ہوئی؟ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی، کہ جن کے نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں ہمیشہ اپنے خامدوں سے ہمیشہ نیک کام کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا۔ لہٰذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات وہاں ٹھہرتے اور اگلے دن اپنی بس پکڑ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھانا کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو بڑی فضول خرچ ہے، روزانہ 150 بندوں کا کھانا پک رہا ہے وہاں پر، یہ تو فارغ قسم کے لوگ، نکھٹو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے مال کا ذرا بھی احساس نہیں، یہ تو آپ کو ڈبو کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ خامد نے کہا کہ اچھا ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا بند کر دیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر تو بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خامد سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خامد سے بات کہوں اور وہ میرے خامد کو بات سمجھ آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خامد نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا، میں تمہیں ابھی لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خامد نے اپنی بیوی کو اپنی زمینوں پر لے گیا، جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، پانی چل رہا تھا۔ عورت تھوڑی دیر پھولوں میں کھیلتی رہی، باغ میں گھومتی رہی، پھول توڑتی رہی اور اخیر میں آ کر کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خامد سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آوازیں سن رہی ہے، پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خامد نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد پھر خامد نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، تو بیوی نے کہا ہاں بس ابھی چلتے ہیں، پھر بیٹھی رہی۔
تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا ہاں چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ اس پر خامد قریب آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا کا جیسا ہے ویسا کا ویسا ہی کھڑا ہے، مطلب ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس پر خامد مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کبھی کم ہوا؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے، ڈول بھر بھر کر آتے رہیں، تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیچے سے اور بھیجتے رہیں گے۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی اچھا یہ اس طرح ڈول بھر بھر کے آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، نیچے اور آتا رہتا ہے۔ خامد نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ تو بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانہ کی شکل میں۔ لوگ آتے ڈول بھر بھر کر لے جاتے، تو کیا آپ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پہ یہ بات کہی تو خامد کے دل پہ جا لگی اور کہنے لگا واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا ہے۔ چنانچہ شوہر واپس آیا اور فوراً اس نے دوبارہ مسافر خانے کا کھانا شروع کروا دیا، اور جب تک میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانہ کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترقی بترقی جواب نہیں دیا کرتی، بلکہ بات کو سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، پھر سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہیں، موقع پر بات کرتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اگر غصے میں کوئی بات کر بھی جائے تو دوسرے موقع پہ وہ خود کو معذرت کر لے گا اور کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہٰذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیے، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے بات مان لے گا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کا جواب دینا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اس کی غلطی کی وجہ سے بات کبھی چھوٹی ہوتی ہے مگر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور اس لیے عقل مند عورت پہلے تولے گی پھر بولے گی۔ یہ نہیں کہ خامد نے ایک بار بات کہہ دی، اگر بیوی کو پسند نہیں آئی تو اس نے فوراً جواب دے دیا نہیں میں کروں گی، خامد کہے گا نہیں اس نے کہا میں نے کروں گی، مطلب اب لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اس لیے جو نیک خاتون ہوتی ہیں، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، وہ موقع کی مناسبت سے بات کرتی ہیں کہ کب تیر چلانا ہے۔ اس لیے اسے پتہ ہے کہ اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس کا بات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بیوی کو اپنے خامد کا فرما بردار بنائے اور دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ پیار اور محبت رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔